ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض آیا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اہل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے نا جس نے ان کو شہید کیا اس کا نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی. وہ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ عقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئی نہیں, دوسرا وہ مسجد نبی میں پہلی صف میں کر کیا رہے, اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ جو پاکستانی عالمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کیے جی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی 6 سالہ وہ بھی مسلمان تھی, تو وہ 6 سال کی بچی مسلمان کیسے تھی, پھر اس کو بھی قتل کر دیا, پھر رمضان باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے, جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر حدیث تفصیلی ہے. اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر, تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے, کافر ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا. یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا, یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا. دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں, تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے, کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشین امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے. ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا. تو غلام آئے ہوئے تھے نا, غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. ہم کوئی غلام ہیں, ہاں غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے, یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے. اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی, ایک ایران کا خاتمہ ہو گیا. اور ایرانی بے انتہا نسل پرست, ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے, نسلی برتری کا. اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے, شہنشاہیت کی تاریخ جو کہ خسرو سے شروع ہوتی ہے, سائرس سے, پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح. بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی, اس کو یوں نہ سمجھیں یہ معمولی شے نہیں ہے. ایران بہت عظیم تاریخ, اور کئی سو برس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی 100 کہتے ہیں, تو یہ 2 سپر پاورز نہیں ہیں, ایران اور روم, ایران اور روم, ایران اور روم. کبھی ایران غالب آ گیا روم بیٹھ گیا, کبھی روم غالب آ گیا ایران بیٹھ گیا. قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں, بادشاہت ختم ہوئی ہے, اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر. یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں, لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض ترین شخص حضرت عمر ہے, اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر ہے, ان کے جینز میں ہے. چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو؟ ابو لولو فیروز, ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مکاتبت میں کر رہا ہوں, وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. مکاتبت یہ تھی کہ غلام طے کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا, مکاتبت کہلاتا تھا. تو وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں, بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے گنوایا, میں یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, میں ترخان بھی ہوں, میں فلاں بھی ہوں, میں چکیے بھی بناتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں. تو فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے, جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے. اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا. کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی. دھمکی دے گئے, اور حضرت عمر نے پہچان لیا تھا کہ دھمکی دی اس نے.
دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا؟ ہرمزان، یہ ایک بڑا جرنیل تھا ایرانی، شکست ہوئی، گرفتار ہو کر آیا، کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا، اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب اس کی چال دیکھیے، ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں پانی دے دو۔ اب پانی کا کٹورا ہاتھ میں لے کہتا ہے دیکھیے مجھے ضمانت دیجیے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تو میں قتل نہیں کیا۔ وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو؟ تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا، چھوڑنا پڑ گیا اس کو، زبان کی بات تھی۔ وہ تھا اس کی پشت پر ابو لولو فیروز، اور ابو لولو فیروز کے اب بھی اس کے جیسے ائمہ اہل بیت کے اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی صریخ بناتے ہیں، اس کے اوپر جالیاں، اس طرح اس کا ہے، اور حضرت ابو لولو فیروز کا حلقہ ہے، وہ قاتل عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھا کہ ابو لولو فیروز کو جو ہے شیعہ جو ایران ہے وہ بابا شجاع الدین کہتے ہیں اور بڑا ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، جو کہ مسلمانوں میں اہل سنت اور ان کی جو ہے وہ تصدیق ہے۔ تو اس معاملے کو لے کے جب سنیوں نے ان سے کہا کہ اس مزار کو مسمار کیا جائے تو ایسا ایرانی حکومت نے نہیں کیا، وہ ان چیزوں کو اس طرح تک کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ انہوں اگر نے کسی سوال دیکھیں علامہ شہنشاہ صاحب کی مجبوری ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، بہت ساری باتوں کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے کہہ دیا، میں نے خیال میں کہہ دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اگر شیعہ ایسے افراد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا اگر اس کے قاتل کو سے راضی ہوں، بالخصوص کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ شخص جنتی ہے، لیکن میں اس ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں بٹی صاحب کے لیے کہ دیکھیں آپ شیعہ حضرات اگر قاتل عمر کو اپنا ہیرو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اور شہنشاہ نقی صاحب ہیرو نہ سمجھے، فرض کریں کچھ شیعہ حضرات ہیرو سمجھیں اور سے خوشنود ہوں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن تم تو عثمان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت اصحاب، یہ جلد نمبر 1 ہے۔ اس کے مقدمے میں خود ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث مؤرخ ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے سارے روایات جو ہیں میں نے جو نقل کی ہے معتبر علماء سے نقل کی ہے جن کے کلام پہ اعتماد ہے اور اعتبار ہے، اور یہ استیعاب کی جلد نمبر 2 ہے، سنہ 1992 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 767 فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ الثِّقَاتِ فِي أَنَّ مَرْوَانَ قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه۔ علماء کے درمیان اجماع کو اس بات کا مخالف ہی نہیں ہے کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی کو، طلحہ وہی جو عشرہ مبشرہ میں سے جنگ جمل کے دوران قتل کیا تھا، وہ دونوں ایک ہی فوج میں تھے، اپنے آدمی کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا تھا اس کو؟ کیونکہ کہہ رہے تھے یہ عثمان کا قاتل ہے، میرے چچا کا قاتل ہے۔ اچھا، اور صفحہ نمبر یہ بہت اس کے حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس نے اس کو جب قتل کیا ہے کہا کہ لا اطلب بثاری بعد اليوم، مروان نے طلحہ کو دیکھا یوم جمل کے وہ کڑا ہے، اس کو کہا کہ آج میں اپنے عثمان جو میرے چچا کا لڑکا ہے، میرا سسر ہے، میرا خلیفہ، میرا امام ہے، میں آج اس کا بدلہ لوں گا، اس آج کے بعد بدلہ لینے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ فرماہ بسہم فاصاب فخذہ فشکہ بسرج، تو اس نے تیر مارا، اس طلحہ کو قتل کیا۔ تو میرے بھائی آپ تو عثمان آپ کا امام ہے نا، تو آپ عثمان کے قاتل طلحہ کو کیوں گلوریفائی کرتے ہو؟ یہ جواب دے دو نا۔ عثمان کے قاتل طلحہ کو، کہ طلحہ اس کو عشرہ مبشر کیوں مانتے ہو؟ اور پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے عثمان کو مارا، عثمان کا قاتل مروان ابن الحکم جو ایک صحابی ہے جو روات بخاری مسلم میں سے ہے، اس نے اسی لیے طلحہ کو قتل کیا کہ عثمان کا قاتل ہے۔ مروان ابن حکم کے بارے میں اہل سنت میں آپ کو پتہ ہے کہ مروان ابن حکم کے بارے میں اہل سنت کیا سوچتے ہیں؟
جی بالکل، بخاری مسلم اس کے روایات ہیں. ابن الحجر الاسقلانی کہتا ہے لہ الرؤیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. صحابی ہے یہ شخص. یہ وہی مروان ان کا خلیفہ بھی امیر المؤمنین بھی ہے. ان کا خلیفہ بھی امیر المؤمنین بھی ہے. یہ وہی مروان ہے جس نے کعبہ کو بھی جلایا. ٹھیک ہے نا، صحابی بھی ہے، صحابی ہو کر خلیفہ ہو کر کعبہ کو جلایا بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ظالم بادشاہ ہے، مونارک ہے، کوئی بھی اس کو خلیفہ نہیں کہتا مسلمانوں میں اور اہل سنت میں بھی نہیں کہتا. اور مروان ابن حکم کے بارے میں بہت شدید نقد ہے اہل سنت میں. دیکھیں بخاری کے سب روات عدول ہیں. ان کا اجماع ہے، بخاری کے سب روات عدول ہیں، اور بخاری کے روات میں مروان شامل ہے، اور مروان صحابی ہے. سب صحابی عدول ہے رضی اللہ، ان کا اجماع ہے. بہرحال طلحہ، چل مروان کو تو چھوڑیں، طلحہ تو ان کا وہ ہے نا، طلحہ تو ان کا امام ہے، اور عثمان تو ان کا امام ہے. یہ تو مروان جو بخاری کا راوی ہے، اور دنیا جانتی کہ اس نے اسی لیے قتل کیا طلحہ کو کہ یہ عثمان کا قاتل ہے. تو اگر شیعہ دیکھیں، ہم ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو واضح ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر سے کہا تھا کہ یہ شخص تجھے قتل کر دے گا، اسی وجہ سے تجھے وہ جنتی ہوگا. اس کی حدیث موجود ہے ہمارے پاس. یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے نا، مجوسی ہے. مجوسی نہیں ہے، مسلمان. اس زمانے میں مجوس کو مدینہ میں آنے ہی نہیں دیتے تھے. اور اس کی بیٹی کو بھی جب عمر کے بیٹے نے اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے قصاص لوں گا، اگر مجھے حکومت ملے تو میں قصاص لوں گا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی مسلمان تھی. اگر وہ مجوسی ہوتا تو قصاص نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تاریخ میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے بس، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف